السلام علیکم ناظرین کرام، ٹائم لائن سینیمیٹک چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا ویڈیو قریش اورحان سیریز سے متعلق ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا پورا فوکس صرف اور صرف برسا پر ہوگا، کیونکہ قسط 10 کے ٹریلر 2 نے ہمیں وہ مناظر دکھا دیے ہیں جن کا ناظرین کو برسوں سے انتظار تھا۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بہت بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اتنی بڑی اور مضبوط قلعہ برسا کو صرف ایک ہی قسط میں فتح کر لیا جائے گا، یا پھر یہ ساری مناظر کسی خواب، تصور یا فلیش بیک کا حصہ ہیں؟ اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹریلر 1 اور ٹریلر 2 دونوں کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مناظر خواب ہے یا حقیقت، برسا کی فتح واقعی اگلی قسط میں ہونے والی ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی ہم برسا قلعے پر تھوڑا سا تاریخی تبصرہ بھی کریں گے کہ کیا یہ شہر خون ریزی سے فتح ہوا تھا یا پرامن طریقے سے، جو کہ مداحوں کی طرف سے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم دونوں ٹریلرز کو آپس میں ملا کر دیکھیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگلی قسط میں برسا کی فتح ممکن نظر آتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹریلر 1 کی ابتدائی مناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاء الدین سردار، فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون ایک کلیسا کے اندر ٹیمپلز نائٹ سے شدید لڑائی میں مصروف ہیں۔ اب اس طرح ناظرین کرام، ٹریلر 2 میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ عثمانی فوج برسا کو فتح کرنے کے لیے سرنگ کھود رہی ہے، اور اس پوری مہم کی سربراہی علاء الدین سردار اور فاطمہ خاتون کر رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر سے ہم انہیں قلعے کے اندر لڑتی ہوئی دیکھتے ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ تمام مناظر آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح ناظرین کرام، ٹریلر 1 میں ہمیں عثمان غازی کی وفات کا منظر بھی دکھایا گیا ہے، اور جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں، زیادہ تر مورخین کے مطابق عثمان غازی کی وفات برسا کی فتح کی خوشخبری سنتی ہی ہوئی تھی، اگرچہ کچھ مورخین اس بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور اسی اختلاف پر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی ہے کہ اختلاف کیوں ہے اور کن نکات پر ہیں۔ اس طرح ناظرین کرام، ٹریلر 2 میں ہمیں برسا کی فتح سے متعلق کئی واضح سین دکھائی گئی ہیں، جس میں برسا کی قلعہ کی فتح دکھائی گئی ہے، یعنی کہ برسا قلعہ میں ہمیں اورحان غازی اپنی گھوڑے پر دکھایا گیا ہے، اور اس طرح کے بہت سی سینز، اور ساتھ ہی ساتھ شہزادی اسپورجا اور اورحان غازی کے درمیان خیمے میں برسا کے موضوع پر ہونے والی گفتگو بھی دکھائی گئی ہے۔ میری تجزیے کے مطابق، جب شہزادی اسپورجا اپنی پوری کوشش کے باوجود اورحان غازی کو برسا سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں کر پائیں گے اور اورحان کو منا نہیں پائیں گے، تو آخرکار وہ ایک حتمی فیصلہ کریں گے، یعنی برسا اورحان غازی کے حوالے کر دیا جائے، اس شرط پر کہ اورحان غازی شہنشاہ اندرینکوس کو ٹیمپلز نائٹس کے قید سے آزاد کروائیں گے، جو کہ ان کے ہاتھوں میں قید ہیں، اور اس خطے سے ٹیمپلز نائٹ جیسی فتنہ کو ختم کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی معاہدے کے بعد اورحان غازی سرنگ کھودنے کا فیصلہ کریں گے تاکہ قلعے کے اندر داخل ہو کر قلعہ فتح کیا جا سکے اور ٹیمپلز نائٹ کو ختم کیا جا سکے۔ ٹریلر میں ایک اور اہم منظر بھی دکھایا گیا ہے، جس میں دیپ برسا کے کمانڈر کو بتاتی ہیں کہ اورحان غازی سرنگ کے ذریعے اندر داخل ہوگا۔ یہاں ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیپ ٹیمپلز نائٹ کی جاسوسہ ہے، اس لیے وہ یہ تمام معلومات برسا کے کمانڈر کو بتاتی ہیں تاکہ ٹیمپلز نائٹ کو کوئی قدم اٹھا سکے۔ ناظرین کرام، دونوں ٹریلرز میں ہمیں ہیکٹر کا کوئی بھی سین دکھائی نہیں دیا، جس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ شاید اورحان غازی کے ساتھ ہونے والی جنگ میں ہیکٹر مارا جا چکا ہے، لیکن یہ صرف ایک تجزیہ ہے، بس اب یہ خیال آیا اور بتایا۔ آپ لوگ اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین کرام، اگر ان تمام مناظر، اشاروں اور سینز کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، یعنی کہ برسا کی فتح، عثمان غازی کی وفات، سیاسی معاہدے، یہ سب کچھ اگلی قسط کا ایک زبردست اور تاریخی حصہ بننے والا ہے۔ ناظرین کرام، جب عثمان غازی نے تقریباً 12,000 سپاہیوں کے ساتھ برسا کا محاصرہ کیا تو انہیں یہ بخوبی معلوم تھا کہ براہ راست بڑا حملہ کرنا عثمانی فوج کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی کی وجہ یہ تھی کہ برسا پہاڑی علاقے میں واقع تھا، داخلی راستوں پر بلند دیواریں اور ان کے پیچھے ایک اونچا مینار موجود تھا۔ بازنطینی فوج اس مینار سے تیروں، پتھروں اور چھوٹے منجنیقوں سے حملہ کرتی تھی، اور ناظرین کرام، عثمان غازی نے تقریباً 2 سال تک چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جاری رکھی، پھر سرداروں کے دباؤ پر ایک بڑا حملہ کیا، لیکن اس میں عثمانی فوج کو بڑی ناکامی ہوئی،
اور خود عثمان غازی بھی شدید زخمی ہو گئی۔ 5 سال بعد جب فوج کمزور ہو چکی تھی اور بکھر چکی تھی تو عثمان غازی نے اورحان غازی کو کمانڈر مقرر کیا۔ اورحان غازی نے سب سے پہلی نظم و ضبط قائم کیا، سرداروں کو وظائف دی، بندرگاہ اور چھوٹے قلعے فتح کیے۔ اور جب اس سب کے باوجود برسا فتح نہ ہو سکا اور گرا نہیں، یعنی بازنطینیوں نے ہار نہیں مانی، تو اورحان غازی نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے چھوٹے منجنیق تیار کروائیں، فوج سے حملہ کر کے بازنطینی فوج کی توجہ فوج کی طرف راغب کی اور پچھلی سے منجنیق دیوار کے پاس لے کر مینار کو نشانہ بنایا گیا۔ مینار تباہ ہو گیا اور پھر فوج کو بھی پیچھے ہٹایا گیا۔ پھر زبردست منجنیقی حملے سے دیواریں توڑی گئیں اور آخرکار عثمانی فوج قلعے کے اندر داخل ہو کر برسا فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور ناظرین کرام، اس پر میں نے تفصیلی ویڈیو بھی بنوائی ہے، آپ لوگ چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتی ہے یا اوپر آئی بٹن پر کلک کریں۔ خیر ناظرین کرام، معروف تاریخ کے مطابق برسا پرامن طریقے سے حوالہ کیا گیا تھا، لیکن کچھ مورخین کے مطابق مینار گرائے جانے کی وجہ سے اسے جنگی فتح بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بازنطینی سلطنت کے بعد جب برسا عثمانیہ سلطنت کے ہاتھ میں آئی تو اس وقت سے اب تک اس مینار کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ مطلب اس مینار کو جب اورحان غازی نے تباہ کیا تو اس کے بعد میں نہیں بنایا گیا، حالانکہ پہلے موجود تھا۔ اس لیے کئی مورخین برسا کو جنگ سے فتح کی جانے والے شہروں میں شمار کرتے ہیں۔ میرے رائے کے مطابق اگر سیریز میں برسا کو امن سے فتح دکھایا جاتا تو یہ تاریخ کے زیادہ قریب اور ایک بہترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ ناظرین کرام اگلی قسم میں جب شہزادی اسپورجا اورحان کو منانے کی کوشش کرے گی اور برسا دستبردار ہو جاؤ اور اورحان اپنی سیاست کے دم پر اسے معاہدہ کرنے پر مجبور کرے گی تو ہمیں پلس لیول کا سیاست دیکھنے کو ملے گا، جو سیریز کے لیے ایک اچھا موو ہے۔ ناظرین کرام، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ برسا کی فتح جنگ سے دیکھنا چاہتے تھے یا سیاست اور معاہدے کے ذریعے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے اور کامیاب رہیے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔